آج ہم پابند نظم، معرّ نظم، آزاد نظم کے بارے میں پڑھیں گے، جانیں گے۔ آپ نے موضوع کے لحاظ سے تو نظمیں پڑھی ہوں گی، لیکن آج حیت کے لحاظ سے پابند نظم، معرّ نظم، آزاد نظم کو جانتے ہیں۔ اور ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے اصناف نظم، موضوع کے لحاظ سے، ٹاپک کے لحاظ سے جو نظمیں ہیں ان کے بارے میں کچھ تعارف آپ کو کرواتا ہوں۔ اس کے بعد پھر اپنے ٹاپک جو پابند نظم، معرّ نظم، آزاد نظم، اس کی طرف بڑھتے ہیں، اسے جانتے ہیں۔ تو موضوع کے لحاظ سے، ٹاپک کے لحاظ سے ہم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے، نعت جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے، مناجات جس میں کوئی دعا مانگی جاتی ہے، منقبت جس میں صحابہ کرام، خلافت راشدہ اور دیگر بزرگان دین کا بیان کیا جاتا ہے۔ قصیدہ عربی زبان کے لفظ قصد سے نکلا ہے، جس کے معنی ارادہ کرنے کے ہیں۔ اصطلاحی معنوں میں ایسی نظم جس میں کسی بادشاہ، وزیر کی تعریف کی جائے۔ غزل بھی موضوع کے لحاظ سے اصناف نظم میں ہی آتی ہے۔ مرثیہ جس میں کسی کے غم کا اظہار کسی کے مرنے پر کیا جاتا ہے۔ شعر اشوب اگر آپ سیکنڈ ایئر میں تو یا فرسٹ ایئر میں تو آپ نذیر اکبر آبادی کی آپ نے شعر اشوب پڑھی ہوگی۔ اشوب کے جو لغوی معنی ہیں وہ بربادی کے ہیں، بگاڑ، فتنہ، فساد، ہنگامہ۔ شعر اشوب اس نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی شہر کی تباہی یا بربادی کا ذکر موجود ہو۔ اسی طرح وسوختہ جس میں محبوب کی بے وفائی اور تغافل کا گلہ شکوہ کیا جاتا ہے، اور رقیب کے ساتھ تعلق پر رنجیدہ حاضر ہوتا ہے، ساتھ ہی ساتھ خود کسی اور محبوب کی طرف رغبت ہونے کی دھمکی بھی دیتا ہے۔ یعنی وسوختہ وہ صنف سخن ہے جس میں محبوب کو جلی کٹی سنائی جاتی ہے۔ یہ صنف فارسی سے اردو میں داخل ہوئی ہے، اور میر تقی میر جو ہیں وہ وسوختہ کے اردو کے پہلے شاعر مانے جاتے ہیں۔ آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ کو مثال سے اچھی طرح سمجھ آ جائے گی۔ تو جو بدلا ہے تو اپنا بھی یہی طور سے ہی، تو جو بدلا ہے تو اپنا بھی یہی طور سے ہی، تو نہیں اور سہی اور نہیں اور سہی۔ اسی طرح ریحتی، پیروڈی، تضمیم، گیت، کافی، فہریہ، صحرا، رخصتی، یہ مختلف اصناف نظم ہیں جو موضوع کے لحاظ سے ہوتی ہیں، جس کے اندر ایک خاص موضوع ہوتا ہے۔ اور حیت کے لحاظ سے مثنوی، رباعی، قطع، مصمت، آپ کو پتہ ہے جس میں 3 مصرعے ہوتے ہیں، مربع جس میں 4، محمس 5، مسدس 6، مصبع 7، مصمن 8، متصل 9، معشر 10، ترکیباً، ترجیباً، مستزاد۔ پھر آگے مستزاد کی اقسام ہیں، غزل پر مستزاد، رباعی پر مستزاد، نظم پر مستزاد، سانٹ پر مستزاد، ایک سے زائد فقروں کے مستزاد، نظم معرّ، آزاد نظم، نثری نظم، سانٹ، ہائیکو، دوہا، بارہ ماسی، ماہیہ نظمانہ۔ لیکن آج ہمارا جو ٹاپک ہے جس پہ بات کریں گے، پابند نظم، آزاد نظم، معرّ نظم، اور ساتھ ساتھ نثری نظم کو بھی دیکھیں گے اور جانیں گے۔ پابند نظم وزن، بحر، ردیف اور قافیہ سب موجود ہوتا ہے۔ یہ غزل کے وزن پر کہی جا سکتی ہے، لیکن اس کی سب اصناف میں غزل کی بحریں استعمال نہیں کی جا سکتی۔ پابند نظم جو ہے اس کے لیے لازمی ہے وزن بھی ہو، بحر بھی ہو، ردیف بھی ہو اور قافیہ بھی ہو۔ اگر ردیف نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، قافیہ اور وزن اور بحر ہونا لازمی چاہیے پابند نظم میں۔ پابند نظم جو ہے آپ نے پڑھی ہوگی، جواب شکوہ جو ہے وہ پابند نظم میں۔ اس کی مختلف اصناف میں قصیدہ، مرثوی، اس کی جو مختلف اصناف ہیں اس میں قصیدہ، مرثوی، گیت، سونٹ، پیروڈی، مثنوی، رباعی، قطع، مصمت، مثلث، محمس، مسدس، ترکیباً، ترجیباً، مصمن اور مستزاد وغیرہ شامل ہے۔ ان سب میں کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہوتا ہے۔ بے شک ان میں کیونکہ جو محمس ہے ان میں 5 مصرعے ہوتے ہیں، مسدس میں 6 مصرعے ہوتے ہیں، تو جو مصرعوں کی تعداد ہے ان میں کم و بیش فرق ہوتا رہتا ہے۔ ان میں سے بیشتر کے بند میں مصرعوں کی تعداد
میں فرق ہوتا ہے۔ ربائی کے لیے محسوس بہروں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ان میں صرف گیت ایسا ہے جس کی کوئی خاص حیت نہیں ہے۔ جو ربائی ہے اس کے لیے محسوس بہر کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن جو گیت ہے اس کے لیے کوئی خاص حیت موجود نہیں۔ آتے ہیں نظم معرہ۔ نظم معرہ انگریزی ادب سے اردو ادب میں آئی۔ معرہ کا مطلب ہے پاک، صاف، خالی، آزاد، خالص، لیکن یہ اسی حد تک پاک، صاف یا آزاد ہے کہ اس میں ردیف اور قافیہ استعمال نہیں کیا جاتا، لیکن بہر سے آزاد نہیں، نہ وزن سے۔ نظم معرہ میں تمام اشعار ہم وزن ہوتے ہیں اور شروع تا آخر ایک بہر میں ہوتے ہیں اور ترنم میں ہوتے ہیں۔ ایک بہر میں اور ایک وزن سے مراد یہ ہے کہ جو بھی پہلے مصرعے میں استعمال کی جائے اس میں کسی دوسرے مصرعے میں بھی کوئی کمی بیشی نہ کی جائے اور اول تا آخر ایک ہی بہر ایک ہی وزن میں استعمال کی جائے۔ نظم معرہ جو ہے اس میں ردیف اور قافیے کی تو آزادی ہے، لیکن وزن اور بہر ہونا لازمی چاہیے اور اول سے آخر تک ایک ہی بہر استعمال ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر فاعلات، فاعلات، فاعلون، اس کے اندر شاعری ہوتی ہے، اور اگر پہلے مصرعے میں فاعلات، فاعلات، فاعلون استعمال کیا ہے تو اول سے آخر یہی بہر استعمال ہوگی، کم و بیش اس میں نہیں ہوگی۔ کو ایک نظم سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ محمد حسین آزاد کی ایک معرہ نظم ہے: ہنگامہ ہستی کو گر غور سے دیکھو تم، ہنگامہ ہستی کو گر غور سے دیکھو تم، ہر خشک و تر عالم سنت کے تلاطم میں، جو خاک کا ذرہ ہے یا پانی کا قطرہ ہے، حکمت کا مرقع ہے، جس پر کلم قدرت انداز سے ہے جاری اور کرتا ہے گلکاری، ایک رنگ کے آتا ہے سو رنگ دکھاتا ہے۔ تو آتے ہیں آزاد نظم کے اوپر۔ آزاد نظم کو جانتے ہیں۔ آزاد نظم کی روایت اردو شعر و ادب میں زیادہ پرانی نہیں ہے، یہ بھی انگریزی ادب سے اردو میں شامل ہوئی ہے۔ اردو کی روایتی نظم میں قافیہ اور ردیف اس کے اہم اجزاء مانے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وزن اور بہر کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ اردو میں ان کے بغیر شاعری کا تصور بھی نہیں ہے۔ آزاد نظم اردو زبان کی روایتی نظم سے ایک حد تک مختلف ہے۔ اس میں بہر تو موجود ہے لیکن وزن موجود نہیں ہے۔ اس کا ایک مصرع لمبائی میں دوسرے مصرعے سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ آزاد نظم میں موسیقیت تو پائی جاتی ہے لیکن ہر لائن میں اس کی مقدار بدلتی رہتی ہے۔ اردو میں آزاد نظم کے کامیاب تجربے ہوئے ہیں۔ آزاد نظم اس میں بہر تو موجود ہے لیکن وزن موجود نہیں ہے۔ اس کا ایک مصرع لمبائی میں دوسرے مصرعے سے مختلف ہوتا ہے۔ میں آگے آپ کو ایک مثال دوں گا آزاد نظم کی، تو آپ کو ادھر سمجھ آ جائے گی کہ آزاد جو نظم ہے وہ کس طرح ہوتی ہے اور اس کے مصرعے کس طرح لمبے اور چھوٹے ہوتے ہیں، جو کہ معرہ جو نظم ہے وہ اس کے مصرعے کم و بیش نہیں ہوتے، ایک ہی مصرعے کی جو لمبائی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے، لیکن جو آزاد نظم ہوتی ہے ان کے جو مصرعے ہوتے ہیں وہ کم و بیشی اس میں کی جا سکتی ہے، اس کی اجازت ہے۔ جدید دور میں کئی نامور شاعروں نے آزاد نظم کہی ہے۔ اردو میں آزاد نظم کہنے والے شعراء میں فیض احمد فیض، میرا جی نور میم راشد، جاوید اختر، گلزار کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ آزاد نظم کے آغاز کے زمانے میں اس پر بہت بحث ہوئی، اس کو شاعری ہی تسلیم نہ کیا گیا۔ اب ادبی حلقے اسے آہستہ آہستہ قبول کر رہے ہیں اور اردو میں شاعر کی آزاد نظم پر مشتمل کئی کتابیں مارکیٹ میں آ چکی ہیں۔ ہمارے سامنے ایک آزاد نظم موجود ہے، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں۔ یہ منیر نیازی کی نظم ہے، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں۔ یہ بہت مشہور نظم ہے اور خوبصورت نظم ہے، اور جب بھی منیر نیازی جب بھی کسی مشاعرے میں جاتے تو ان سے اس نظم کی ضرور فرمائش کی جاتی: ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں ہر کام کرنے میں، ضروری بات کرنی ہو، کوئی وعدہ نبھانا ہو، اسے آواز دینی ہو، اسے واپس بلانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں۔
مدد کرنی ہو اس کی یار کی ڈارس بنانا ہو، بہت درینہ رستوں پر کسی سے ملنے جانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں۔ بدلتے موسموں کی سحر میں دل کو لگانا ہو، کسی کو یاد رکھنا ہو کسی کو بھول جانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں۔ کسی کو موت سے پہلے کسی غم سے بچانا ہو، حقیقت اور تھی کچھ اس کو جا کر یہ بتانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جو مصرعے ہیں یہ کم و زیادہ ہیں، کوئی مصرعے آپ کو بڑے نظر آ رہے ہیں، کوئی مصرعے آپ کو چھوٹے نظر آ رہے ہیں۔ تو آزاد نظم میں آپ مصرعوں کو کم و بیش کر سکتے ہیں، زیادہ کم کر سکتے ہیں، اور یہ ایک بہت خوبصورت نظم ہے، آزاد نظم ہے۔ آزاد نظم کی یہ اسی طرح لکھی جاتی ہے، بہر ایک ہی ہونا چاہیے، قافیہ اور ردیف نہ ہو، اور مصرعے بھی جو ہیں اگر آپ کم اور زیادہ کر دیں تو اس کی بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور یہ جو نظم ہے ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں، اس کا جو ماخذ ہے سات سیار ہے، اور یہ ایک منیر نیازی کی ایک خوبصورت نظم ہے، اور امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔